جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون، جو کہ سمجھیں ایکٹیولی یا پیسیولی وائٹ ہاؤس چلا رہے ہیں، کیونکہ جو جو بائیڈن کی صحت کے حوالے سے کمنٹس بہت سارے آ رہے تھے، تو بہت ساری چیزوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ دیکھ رہے تھے. سو ابھی جو سچویشن ہے اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے، جو کہ پاکستان کے لیے آبویسلی از اے سورس آف کنسرن. دیکھیں، امریکنز یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ میزائل ٹیکنالوجی میں کوآپریٹ کریں گے. انڈیا اور امریکہ میزائل ٹیکنالوجی میں کوآپریٹ کریں گے. یاد رکھیے گا، ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان فائنر نے تھوڑے دن پہلے تو نہیں، دسمبر میں سمویر اراؤنڈ 16 17 18 دسمبر کو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے کنسرن ہے، امریکہ کے انٹرسٹ کو ہارم کر سکتا ہے. اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تک کہا تھی کہ امریکہ بھی پہنچ سکتا ہے. اور آج آپ کو انہوں نے کھلا بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میزائل مل کے بنائیں گے. میرا نہیں خیال اس سے بہتر ڈیل بھارت کو کبھی مل سکتی ہے. انڈیا از گیٹنگ دا بیسٹ ڈیل. ابھی بھی اگر انڈیا چائنا کا مقابلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے جی، دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو ہونے جا رہی ہے، ہو رہی ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، آلموسٹ ان کا آخری وزٹ ہے. اور میزائل کوآپریشن، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی کام کریں گے، نیوکلیر کوآپریشن بھی کام کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ جو ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے. شاید وہ انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، یہ آپ جو ہے وہ رشینز کو نہیں کچھ آپ نے دینا، یا ہمارے کچھ دشمنوں کو نہیں آپ نے دینا. میرا خیال ہے جو کچھ انڈیا آ رہا ہے اس پہ انڈیا نے بڑی کلیئر گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم کچھ بھی رشین سے شیئر نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا نام ہے ان کا، جو NSA ہیں، ان کی ملاقات دوول صاحب سے بھی ہوئی ہے. اور ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. انٹرسٹنگ ملاقات ہوگی، کیونکہ دوول صاحب جو ہیں ان کو امریکہ کی کورٹ نے آلریڈی ان کو بلایا تھا، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. سو وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. سو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، دیکھنے والی ہے. خیر، اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے حوالے سے ایشو ہے وہ تو سیدھا ہے بھائی، کہ وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میزائل پروگرام ہمارے لیے خطرہ ہے. انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں. سو یہ میں نے اگلے دن جو پوڈ کاسٹ کیا، ہم نے آپ کو بڑا کھل کے بتایا کہ جو انڈیا کے، امریکہ کے انٹرسٹ ہیں خطے کے اندر، اس میں پاکستان ڈزنٹ فال اینی ویئر. ٹھیک ہے جی. سو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور بٹ ٹو انگیج ود دی ویسٹرن ورلڈ اینڈ انگیج ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس آن واٹ لائنس. ہم کیسے انگیج کر سکتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے خطرہ ہو؟ اب پاکستان ظاہری بات ہے امریکن ٹھیک بتائے گا نا، ہم آپ کے لیے خطرہ نہیں ہیں. سو یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو پاکستان کلیریفیکیشن دے رہا ہے، ادھر ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے جو دروازے ہیں انہوں نے کھول دیے ہیں. اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وی آر ٹیکنگ نیسیسری میئرز، لے رہے ہیں کہ جو بھی بیریئرز تھے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کے اندر اس کو ہم ریموو کر دیں. اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو اس کے اوپر پورا سپورٹ کریں گے انڈیا کو. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو جسے کہتے ہیں نا چائنیز جو ہیں ان کے مقابلے میں، اگر چائنیز BRI کے مقابلے میں بی دس از دا بگر کوریڈور. سو لیٹس سی کیا اس میں نکلتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے کہ وہ میزائل کوآپریشن بھی کریں گے، نیوکلیر کوآپریشن بھی کریں گے. اور چائنا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجیکل جو پریکٹسز ہیں وہ پریڈیٹری ہیں.
मीन्स देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठ के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, वो एक टफ लाइन ही ले सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी जो आम चीज़ है वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना से छुट्टी कर दी है, चाइना को हम छोड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं इंडिया, और यूएस की जितनी सप्लाई चेन है वो चाइना से इंडिया आ रही है। और अब वो कह रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑफ आईफ़ोन है, वो जल्दी इंडिया के अंदर बनाएँगे। सो देखें, ये होती है ये होती है सारा कुछ, ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मेरा ख़्याल है समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिल्कुल इज़ ऑन द लेफ्ट और इंडिया इज़ ऑन द राइट। हम जो ताउन करते रहे, वो नॉन स्टेट एक्टर्स पे करते रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे मुआशरे में चले गए, ड्रग्स, टेररिज्म, क्लैशनकोफ कल्चर, आज हम उसी को डील कर रहे हैं। इंडिया इन चीज़ों में नहीं पड़ा और वो टेक्नोलॉजी में डील कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कोऑपरेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, आईफ़ोन्स के अंदर। ये चीज़ें हैं जिनको मेरा ख़्याल है वो समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन अमेरिका जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये उन्होंने कहा है। ठीक है जी। और वो कहते हैं इसका मतलब है कि मतलब अब हम एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उन्होंने खुली-खुली जो है ना ऑफ़रिंग करा दी हुई है इंडिया को। मेक इन इंडिया एंड मेक इन अमेरिका आर कॉम्प्लीमेंट्री। अ, और दूसरा वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जेट इंजन्स भी दे रहे हैं, स्पेस में भी काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, सो ये आप इसको अब समझ लें कि एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की वो बात कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने अभी बेसिकली आए हैं यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये उन्होंने ठप्पा लगा दिया। ये उन्होंने ठप्पा लगा दिया है। ठप्पा ये लगा दिया है कि भाई जी जैसे-तैसे इंडिया से हम पीछे नहीं हटने वाले। और अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे पार्टनरशिप है। सो मुझे ये बताएँ जो नेक्स्ट यूएनएसए आ रहे हैं अमेरिका के, उनसे तो जयशंकर साहब पहले ही अमेरिका में मुलाकात करके आ गए हैं। उनसे तो पहले ही आ रहे हैं। सो ये देखना है कि अ, अब इंडिया के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया की कामयाबी में। लेकिन फिर सवाल तो वही आ गया कि इंडिया रिटर्न में क्या देगा? ये है क्वेश्चन। ये तो होता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री लंच, कहते हैं ना ये बात। तो फिर इंडिया क्या देगा? ये भी तो एक सवाल है कि नहीं है? इंडिया आगे से क्या देगा अमेरिका को और क्या दे रहा है? क्या किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? रसिया से तेल वो ले रहे हैं, चाइना से कारोबार वो कर रहे हैं, तो क्या मतलब हो और क्या रहा है? ठीक है जी। और सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक आप समझ लें एक एक बहुत बड़ी अ, एक मोहर और ठप्पा लगा दिया है जैक सलिवन ने। उसने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ और मेरे आने का मकसद है वो यही है कि आप जैसे-तैसे, जो मेरे आने का मकसद है वो यही है कि अब इंडिया और अमेरिका एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है। ठीक है जी। ये जो नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, इसमें वो ट्रम्प को ये पैगाम दे रहे हैं, ट्रम्प को मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई साहब, हमने जैसे ताल्लुकात रखे हैं, आपने भी ऐसे ही ताल्लुकात रखने हैं। सिंपल इज़ दिस। आपके ताल्लुकात जो हैं, वो कोई हमसे अलहदा नहीं होने। सो इसको ये ज़हन में रखें कि आपके और हमारे ताल्लुकात जो हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और दूसरा ये भी है इसमें कि अ, ये जब जैक सलिवन जा रहे हैं इंडिया से, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरा फाइनल ओवरसीज़ विज़िट है। इट मीन्स दिस इज़ अबाउट चाइना, इट इज़ अबाउट इंडिया। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट चाइना। यानी कि इंडिया से रिलेटेड तो इसलिए है ना कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर तो हमने ताल्लुकात कहीं और चलाने ही नहीं है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है हमारे लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइना के बारे में वो सोचते हैं, चाइना के बारे में वो प्लान करते हैं, और चाइना के बारे में वो सारा टाइम सोचते रहते हैं।
ٹھیک ہے جی. مجھے جو چیز سمجھتی ہے کہ ایک جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نیوکلیر میں بھی کوآپریٹ کریں گے، میزائل میں بھی کوآپریٹ کریں گے، اور دوسرا وہ انہوں نے انڈیا کو یہ بھی کہہ گئے ہیں باتوں باتوں میں، پروٹیکشن آف بیسک فریڈم، کہ بیسک فریڈم ہونی چاہیے. اٹ مینس کہ بھائی صاحب اتنی فریڈم دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. یہ نہ کیجئے گا کہ فریڈم ہی ساری لوگوں سے چھین لیں. دس از واٹ از سیئنگ کہ پروٹیکشن آف بیسک فریڈم. سو میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جیک سلیون نے جتنی باتیں کی ہیں انہوں نے ٹھپا لگا دیا. انہوں نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں یہ نیکسٹ لیول پہ ہیں. اب جے شنکر کے لیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دوول صاحب سے جو ملاقات ہوگی، ظاہر بات ہے مودی صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. جے شنکر کے لیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ پچھلے ہفتے وہ امریکہ میں مل کے آئے ہیں، اس ہفتے وہ یہاں پہ مل رہے ہیں، اور سلیمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ آخری دورہ انڈیا کا ہے ایز اے این ایس اے. ٹھیک ہے جی، ایز این این ایس اے میرا آخری دورہ انڈیا کا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں تقریباً 4 سال وہ بندہ این ایس اے رہا ہے امریکہ کا. آپ امیجن کریں کہ کہاں 2020 سے لے کے 2024 تک این ایس اے 25 تک این ایس اے رہنا بڑی بات ہوتی ہے. ان اینڈ آؤٹ امریکہ کی ساری جو اوور آل ریلیشن شپ ہے اس کو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ 2020 سے لے کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ون کین سے، میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن از دا ون ایڈمنسٹریشن جس نے سب سے زیادہ تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رکھے ہیں اور کھلے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو 5 اور 6 جنوری کا ان کا دورہ ہے، یہ سے بولتے ہیں کیپ سٹون میٹنگ. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ڈیفنس، اسٹریٹجک، ٹیکنالوجی کوآپریشن، انڈو پیسفک، ان چیزوں کے اوپر ساری بات ہے وہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈین انٹرپرنورز کو بھی انہوں نے ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. انیشیٹو آن کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ظاہری بات ہے لمبی چوڑی ڈسکشن ابھی ساری ہونی ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی میں بھی وہ ساری بات وزٹ کر رہے ہیں، انڈین انٹرپرنورز کو مل رہے ہیں. انہی کے اوپر دیکھیں آج انڈیا کی لاٹری نکل آئی ہے. ہم نے بنائے طالبان، انہوں نے بنائے انٹرپرنورز. دیکھیں اب وہ جسے کہتے ہیں بار بار ایک ہی چیز کو ہم بولتے ہیں، کیا وہ کریں. ہمارے ویژنری جو لیڈرشپ ماضی میں رہی ہے، ہم نے جو بنائے طالبان، ہم نے بنائے مجاہدین، امریکہ کی مدد سے، انہوں نے امریکہ کی مدد سے انٹرپرنورز بنائے ہیں. تو جو انٹرپرنور بنائے گا اس کو انٹرپرنور والی سوسائٹی ملے گی، جو طالبان بنائے گا اس کو طالبان والی سوسائٹی ملے گی. تو ہم تو وہ جسے کہتے ہیں نا خون سے اپنے خون سے اپنے بڑوں کی غلطیاں دھو رہے ہیں، خون سے. ہر روز جب پاکستان کا فوجی شہید ہوتا ہے، ہر روز جو پاکستان کا پولیس والا شہید ہوتا ہے، ہر روز جب پاکستان کی سویلین پاپولیشن کو یہ جو ہماری غلطیاں ہیں ماضی میں لیڈرشپ کی، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر روز ہم خون سے اپنی غلطیوں کو دھو رہے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہی بات میں کہتا ہوں نا، انٹرپرنورز بنائیں گے، انٹرپرنورز بنائیں گے، اور دوسرے جو ہیں وہ دوسرے وہ بنائیں گے. ہم نے مجاہدین بنائے، انہوں نے یہ کی. اب ہم کہاں سے اور اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں اور کیا کسی کو سمجھائیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں. ویری انفارچونیٹ سر جی، یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. میں آج جب دیکھتا ہوں کہ دوول صاحب جو ہے وہ مل رہے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور دوول کیا مانگ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آج کل تو انڈیا کو کچھ مانگنے ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. کہاں اسپیس نیوکلیر کوآپریشن کی باتیں ہیں، اسپیس اور نیوکلیر کوآپریشن کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں میرا اجیت دوول سے جو کیا نام ہے اس کو، جو سلیون جو کہتا ہے کہ میرا اجیت دوول سے ڈیپ پرسنل تعلق. لیکن لاسٹ ٹائم جب دوول صاحب گئے تھے وہاں پہ امریکہ تو وارنٹ بھی کٹاتے سن. یہ ہے امریکہ کی اسٹریٹجی. دس از واٹ دی یو ایس از.
جب آپ کے ساتھ تعلقات قریب کرنے ہو تو بہت زیادہ قریب. میں ایک دفعہ ایک امریکن ڈپلومیٹ سے بہت پہلے آئی تھنک کہیں میں امریکہ میں ملا، تو بعد میں وہ فارن سروس انہوں نے چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا یار اکثر لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں ہم بدل گئے. ہم بدل نہیں گئے، ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ ڈیولپنگ کنٹریز کا گلا رہتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے. ایون وہ کہتا ہے یورپینز بھی ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں دھیان ہی نہیں دے رہے، آپ لوگوں کا دھیان اب انڈو پیسفک چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے. سو جی سولیون کا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات پہ یہ کہنا کہ گاڈ بلیس انڈیا اینڈ یو ایس، یہ امریکنز کا بہت بڑا ورڈ ہے سر جی. یہ بہت بڑا وزٹ ہے امریکنز کا اور بہت بڑا لفظ ہے. ٹھیک ہے. لیکن امریکنز ایک یہ ہے جو بھی انڈیا کے والے سے کریں ڈیموکریسی اور فریڈم آف سپیچ کے اوپر انڈیا کو ضرور کہہ جاتے ہیں کہ اٹس ناٹ سفیشینٹ طریقے سے. لیکن وہی بات ہے نا کہ انہوں نے پھر کہنا تو یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ جو چیز ہے کہ ڈیموکریسی فریڈم آف اسپیچ ہیومن رائٹس یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کے لیے تو امپورٹنٹ ہے لیکن آپ اتنا بولتے نہیں ہیں جتنا آپ کو اس پہ بولنا چاہیے، اور آپ اس کو وہاں پہ بولتے ہیں وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے. سو اینی ہاؤ یہ جو اب اتنی بڑے پیمانے پہ یعنی کہ انڈیا کی ساری چیزیں سپورٹ کر گئے، چائنا کی بیشنگ کر کے چلے گئے، چائنا کی بیشنگ کر کے چلے گئے جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا اسے بولتے ہیں، ہم انڈیا کو یہ کہہ گئے کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز گاڈ بلیس، یہ بھی کہہ گئے. یہ بھی کہہ گئے کہ جی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی جو ہے نا وہ ویلیو زیادہ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا واقعی امریکنز مڈل ایسٹ کو اور یورپینز کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جو اچھے تعلقات جو چیز چاہتے ہیں انڈینز کرو. لیکن یاد رکھیں جو یورپینز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکنز نے چیزیں ٹھیک کر لی ہیں تو ہم بھی کر لیں گے، اگر انہوں نے ٹھیک کر لی ہیں تو ہم بھی کر لیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں ٹھیک کی تو ہم بھی نہیں کریں گے. سو یہ ایک یورپینز کا یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. سو یہ جو سوال ہے ٹھیک ہے جی یہ بڑا سیریس ہے کہ چائنا کے حوالے سے وہ چائنا کو کہہ گئے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ پریڈیٹری وہ جسے کہتے ہیں نا اکوپمنٹ بناتا ہے یا پریڈیٹری اس کی ٹیکنالوجی ہے، جبکہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. دس از واٹ دے سے، دس از واٹ دے ٹاک. اینی ہاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو چیزیں پچ کر رہا ہے وہ کیا ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا کیسے دیکھتی ہے. لارجلی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو اپروچ ہے انڈیا کے والے سے، انڈیا کمفرٹیبل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی انڈیا کمفرٹیبل نظر آتا ہے. لگ یہ رہا تھا جو میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا، لگ یہ رہا تھا کہ انڈیا تھوڑا پینک میں ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو اگلے دن بتایا تھا کہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ نکھل گپتا کو لے کے آ گئے ہیں، لگ نہیں رہا کہ وہ پینک ہے، یا پینک ہے اس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لو، ٹرمپ سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لو، ٹرمپ آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو اور کیا نہ ہو. سو دس از واٹ دے ڈیڈ، انہوں نے یہ چیز جو ہے کی. بہرحال اب وہ جیسے کہیں گے نا کہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، اور انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ جب امریکنز یا باقی ممالک کے لوگ انڈیا جاتے تھے تو وہ پاکستان بھی آتے تھے. ہوں اتوں ہو کے لنਘ جاتے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں لگتا، اوپر سے ہو کے گزر جاتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ نو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوا کا جھونکا آئے گا. اور میں دوسرا یہ he has never visited Pakistan.
Anthony Blinken never visited. That is the call downgraded relationship. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو انتہائی ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیسے چیزیں ہوتی ہیں. وی ول ٹاک مور آن دس جیک سلیون وزٹ.